جو ہی ہم نے نئے محلے میں گھر خریدا، ہمارا سابقہ ایک عجیب و غریب فیملی سے پڑ گیا۔ یہ قریب 3 پڑوسی تھے۔ یہ کنبہ 2 ہی افراد پر مشتمل تھا۔ میاں کا نام شاکر اور بیوی کا مہتاب تھا۔ جلد ہی پتہ چل گیا کہ یہ اچھی شہرت نہیں رکھتے۔ تبھی میرے شوہر نے کہا کہ ان لوگوں سے زیادہ میل جول مت رکھنا اور ان کی طرف آنا جانا بھی نہیں۔ شاکر کے بارے میں میرے خاوند کو محلے کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ اکثر گھر میں پارٹیاں کرتا ہے، جن میں اپنے حلقہ احباب کو مدعو کرتا ہے، تاہم محلے دار ان پارٹیوں میں شمولیت نہیں کرتے۔ شاکر جس گھر میں قیام پذیر تھا وہ اس کے دادا نے بنوایا تھا، گویا یہ مکان اس کا آبائی تھا، تبھی کوئی ان کو یہاں سے جانے کو نہیں کہتا تھا۔ اگر ان کی کوئی قابل اعتراض سرگرمیاں تھی تو وہ گھر سے باہر تھی، یہاں تو محض کبھی کبھار پارٹی ہوتی تھی۔ ہمارا یہ پڑوسی مسکین شکل تھا، گندمی رنگت، دبلا پتلا اور خوبرو۔ وہ ہرگز ایسا نہ تھا کہ کوئی تعلیم یافتہ سمجھدار لڑکی اس کو نظر انداز کرتی۔ اس کی بہت سی دوست لڑکیاں اس کی بیوی کی سہیلیاں بھی تھیں۔ یہ عموماً اچھی شکل و صورت کی اور خوش لباس ہوتی تھی۔ شاکر بھی مرجان مرنج قسم کی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے دوست بھی اعلیٰ سوسائٹی سے لگتے تھے۔ وہ اپنی چند خامیوں کے باوجود شہر کے کافی معززین کا چہیتا تھا، جن میں کچھ شرفا بھی تھے۔ آگے کی کہانی سننے سے پہلے میری آپ تمام سامعین سے اس کہانی کو پورا سننے کی گزارش ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجئے۔ نئے آنے والے مہمان حضرات میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ شاکر کی بیوی مہتاب ایک اسپتال میں نرس تھی۔ وہ بھی ہنسمکھ اور خوش گفتار تھی، تاہم محلے والے اس سے لیے دیے رہتے تھے۔ پہلی ملاقات میں یہ عورت دل موا لینے کی کوشش کرتی تھی۔ کچھ اس کے گھیرے میں آ جاتے اور کچھ جن کو گھر والے منع کرتے، وہ ان سے گھلنے ملنے سے گریز کرتے۔ پہلے تو ہم شاکر کو مشکوک سمجھتے رہے، بعد میں اس کی بیوی کو بھی اسی قبیل کا پایا۔ دراصل وہی نادان لڑکیوں کو گھیرتی اور اپنے شوہر سے ملاتی۔ وہ ان کو پھانس لیتا اور پھر بری راہ پر لگا دیتا۔ جب مہتاب کے بارے میں ایسی باتیں مجھے محلے کی چند عورتوں نے گوش گزار کی تو یقین نہ آیا۔ بھلا کوئی بیوی اپنے شوہر کی دوستیاں خود دوسری عورتوں سے کرانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ بہت جلد اس بات کا ثبوت مل گیا۔ حامدہ میری کولیگ رہی تھی۔ وہ پہلے ہمارے ہی اسکول میں پڑھاتی تھی، بعد میں اس کا تبادلہ ایک اور اسکول میں ہو گیا۔ میں جن دنوں کا تذکرہ کر رہی ہوں، حامدہ بیمار تھی۔ اس نے اسکول سے چھٹیاں لے لی، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن اس کی بیماری کسی کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ بالآخر اسے اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ اسی اسپتال میں مہتاب نامی نرس سے اس کی ملاقات ہو گئی، جو شاکر کی بیوی تھی اور بعد میں میری پڑوسن بنی۔ مہتاب کی ڈیوٹی اسی وارڈ میں لگی جس میں حامدہ داخل تھی۔ اس نے حامدہ کی بہت توجہ سے دیکھ بھال کی اور یوں خدمت اور خوش اخلاقی کے باعث اس کا دل جیت لیا۔ دونوں میں دوستی ہو گئی۔ حامدہ تندرست ہو کر گھر آ گئی، لیکن ان کی دوستی برقرار رہی، بلکہ گہری ہوتی گئی۔ اب اکثر یہ نرس حامدہ کے گھر آتی اور دونوں کھاتی پیتی، اکٹھے فارغ وقت گزارتی اور چھٹی کے دن سیر و تفریح کو جاتی تھی۔ حامدہ کو مہتاب نے بارہا اپنے گھر مدعو کیا اور اپنے ہی شوہر سے بھی ایک روز ملوایا۔ اکثر شاکر اور حامدہ کو اکیلے بٹھا کر وہ کچن میں ان کے لیے کھانا تیار کرتی۔ شاکر کو کوئی ایسا جادو آتا تھا کہ وہ جلد ہی اپنے مطلوبہ شکار کو گھیر لیتا، اپنی گفتگو سے ان کا دل جیت لیتا، ان کے ساتھ ایسے مراسم استوار کر لیتا کہ بعد میں اسے بنا پر بلیک میل کر سکے۔ بھولی بھالی حامدہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ گھریلو حالات سے تنگ اور شوہر کی ستائی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر نے اپنے دفتر کی ایک کولیگ سے دوستی کر لی تھی، جو بعد میں گہرے تعلقات میں بدل گئی اور وہ زیادہ وقت اسی کے ہمراہ گزارنے لگا۔ اب حبیب گھر کماتا، زیادہ وقت فائدہ کے ساتھ ہوتا۔ ایک فلیٹ علیحدہ لے کر دے دیا تھا جہاں
خود فائدہ کے ساتھ رات دن گزارتا تھا۔ ان دنوں بہت دکھی رہتی تھی، اس وجہ سے بیمار پڑ گئی۔ اسپتال میں علاج کے دوران جب اس کی دوستی نرس مہتاب سے ہو گئی تو اس کو اپنے دل کا حال دیا اور حالات بتائے۔ مہتاب ایسے ہی شکار گھیرتی تھی جن کو کسی قسم کی افسردگی، محرومی ہو، محبت میں دھوکہ کھائی ہوئی ناکام لڑکیاں، شوہر کی محبت سے محروم یا ان کی بے وفائی سے ستائی ہوئی ڈپریس بیویاں جو کہ کسی غم گساری کو ترستی ہوں، یا پھر وہ لڑکیاں جن کا ذہن آوارگی پر مائل ہو، کچی عمر کی نادان لڑکیاں جو مفلسی کی وجہ سے یا مشغلے کے طور پر جھوٹے سہاروں کے لیے ترستی ہوں۔ ایسی لڑکیوں یا عورتوں سے جب مہتاب کی ملاقات ہوتی وہ انہیں دوستی کے پھندے میں جکڑتی اور پھر شوہر کے حوالے کر دیتی، جو اپنی ذہانت اور تجربے کو کام میں لاتے ہوئے انہیں عیاش مردوں کے حوالے کر کے اپنا کمیشن کھڑا کر لیتا تھا۔ خدا جانے کس طرح شاکر ان کو شیشے میں اتارتا تھا۔ جب حامدہ اس کے جال میں پھنسی، اس نے اپنی 2 قابل اعتبار کلی کو اس کے بارے میں بتایا۔ ہم سب اس کی ساتھیوں میں ہوتی تھی، لیکن کسی کو علم نہ تھا کہ اس کا معاملہ کس سے ہے۔ بہرحال جس لڑکی کی تربیت میں ذرا سی بھی کمی باقی رہ گئی ہو وہ آسانی سے اس جال میں پھنس جاتی تھی۔ ایک دن حامدہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کو اپنی ایک نئی سہیلی مہتاب کے شوہر سے محبت ہو گئی ہے اور اب وہ اس کو بیوی سے چھپ چھپ کر ملنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں نے سمجھایا، حامدہ خدا را ایسے خیالات سے باز رہو، تم شادی شدہ ہو اور مہتاب بھی شادی شدہ ہے، پھر وہ تمہاری سہیلی کا شوہر ہے۔ اپنے شوہر اور سہیلی کو دھوکہ دو گی، لیکن ساتھ یہ گناہ بھی ہے۔ ہرگز ایسا مت کرنا، بلکہ کبیر سے قطع تعلق کر لو۔ شاکر نے حامدہ کو اپنا نام کبیر بتایا تھا۔ حامدہ نے میری بات سنی مگر اس پر عمل نہ کیا، کیونکہ ایک روز جب کہ میں اپنی گاڑی میں شوہر کے ساتھ صدر بازار شاپنگ کے لیے گئی، وہاں میں نے اسے ایک پلازا کے سامنے کسی کا انتظار کرتے دیکھا۔ ذرا دیر بعد وہاں ایک شخص آ گیا جس کے ہمراہ 2 مرد اور بھی تھے۔ اس نے حامدہ کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ چلی گئی۔ بہت دنوں بعد حامدہ ملی، بہت اداس خستہ حال تھی۔ اس نے کہا، مومنہ تم نے صحیح کہا تھا، کبیر کی محبت جھوٹی تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا اور ایک دن اعتبار دے کر غیر مردوں کے حوالے کر دیا۔ وہ ایسے ہی شریف گھرانوں کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ نہ جانے کتنے شریف اور مجبور باپوں کی پگڑیاں اس ظالم شخص کے پاؤں تلے روندی گئی ہیں۔ چند اچھی لڑکیوں کا بھی اس نے تعاقب کیا مگر وہ اس کے ہاتھ نہ آئی۔ تب اس نے ان کو بھی بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حامدہ نے مزید بتایا تھا کہ میری بدبختی جو میں نے اس پر مکمل اعتبار کیا، تب اس نے میری غفلت سے کچھ قابل اعتراض تصاویر بنا لی جن کی بنا پر اب وہ مجھے بلیک میل کرتا ہے، برائی کی راہ پر چلتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کا حکم ماننے پر مجبور ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ حامدہ سخت پریشان تھی۔ اس کی چھٹی کی درخواست روز پہنچ جاتی تھی۔ بالآخر اس نے ہمارے اسکول سے تبادلہ کرا لیا۔ اس سے آگے کیا ہوا، وہ شاکر عرف کبیر کے چنگل سے نکل پائی یا نہیں، وہ کہاں کہاں جاتی تھی اور کیا کیا کرتی تھی، اس بارے میں نہیں جان پائی۔ ایک روز میں نے اس کی ایک قریبی سہیلی کے گھر فون کیا تاکہ اس کے بارے میں جان سکوں۔ تب پتہ چلا کہ سائمہ بھی بھٹک چکی ہے۔ سائمہ نے بتایا کہ مجھے حامدہ نے مہتاب سے ملوایا تھا اور پھر اس کے شوہر نے مجھے گھیرا۔ اس وقت سمجھ نہ سکی اور اپنی ملاقاتوں کو حامدہ سے بھی چھپاتی رہی۔ والدین کو دھوکہ دیتی رہی، ملازمت کے بہانے کبیر کے ساتھ ہوتی۔ اس نے 2-1 ماہ میرے ساتھ محبت کا چکر چلایا اور پھر مجھے ایک افسر کے پاس لے گیا کہ تمہارا تبادلہ جہاں چاہو گی یہ کر دیں گے۔ تبادلہ تو میری من پسند جگہ ہو گیا، لیکن اس افسر نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔ حامدہ کے بارے میں بتایا گیا کہ صبح گھر سے ڈیوٹی کرنے گئی اور شام تک واپس نہ آئی۔ تب گھر والوں کو فکر ہوئی۔ انہوں نے سائمہ سے رابطہ کیا، جس نے ان کو بتایا مہتاب نرس سے پتہ کریں۔ اس کا پتہ بھی دیا۔ تب وہ اس کے گھر گئے۔ وہاں مہتاب تو موجود نہ تھی، وہ اسپتال اپنی ڈیوٹی پر تھی۔ اس کا شوہر موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ حامدہ فلاں جگہ ہے اور قریب المرگ ہے۔
جلد پہنچ جاؤ اور اس کی جان بچانے کی کوشش کرو۔ میں نے انتہائی ہمدردی میں تم کو اطلاع کر دی ہے، لیکن دیکھو مجھے مت پھنسوا دینا۔ مجھے بھی کسی ذریعے سے اطلاع ملی ہے، بس اتنا جانتا ہوں، اس سے زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا۔ لیکن جب مذکورہ مکان پر پہنچے تو حامدہ بدقسمت زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور کچھ بدماشوں کی بہیمانہ درندگی کے باعث وہ نیم جان تھی۔ اس کو موت کے منہ میں دھکیلنے والے غائب ہو چکے تھے۔ اپنی بدنامی کو چھپانے کے خوف سے حامدہ کا بھائی اور والد اس کو چادر میں لپیٹ کر گاڑی میں ڈال کر گھر لے آئے۔ وہ نیم جان گھر پہنچتے ہی جان کی بازی ہار گئی۔ خاموشی سے غسل دے کر اور کفن پہنا کر گھر کی عورتوں نے میت کو تیار کیا، پھر چند قریبی رشتہ داروں کو اطلاع کی۔ حامدہ کے شوہر کو تلاش کیا، لیکن وہ نہ ملا کہ اپنی محبوبہ کے ہمراہ مری کی سیر کو نکلا ہوا تھا۔ یوں شوہر پر بھی اس کی موت کا راز فاش نہ ہو سکا۔ مجھے حامدہ کے انجام کا سن کر اشد دکھ ہوا۔ ایک دن سائمہ میرے گھر آئی۔ اتفاق کہ اسی وقت شاکر اپنے گھر سے نکلا تھا۔ سائمہ نے اسے دیکھا تو گھبرا گئی۔ بتایا کہ تمہارے پڑوس میں جو شخص رہتا ہے، کبیر نام ہے اس کا؟ نہیں، اس کا نام شاکر ہے، اور اس کی بیوی کا نام مہتاب ہے، جو کہ ایک اسپتال میں کام کرتی ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ خوف زدہ ہو کر بولی، یہی تو کبیر ہے، یہ شاکر نہیں ہے، یہاں تو اس کو شاکر ہی بلاتے ہیں۔ تو اس نے مجھ کو اپنا غلط نام بتایا ہوگا۔ کیا تم پہلی بار یہاں آئی ہو؟ اس کا گھر ہمارے ساتھ والا ہے۔ اف میرے خدا، ہاں پہلی بار آئی ہوں۔ جس گھر وہ حامدہ کو بلاتے تھے اور مجھے بھی بلایا تھا، وہ تو کوئی دوسرا گھر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے دو گھر ہوں، ایک گھر شرفا کی مانند رہنے کے لیے اور دوسرا گھر ان کے مذموم مقاصد کے لیے۔ میں نے رائے دی۔ سائمہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے میرے گھر پر کھانا بھی نہ کھایا اور جلدی سے چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاکر یا اس کی بیوی کو معلوم ہو کہ وہ یہاں ہے۔ وہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے شاکر اور مہتاب کی اصلیت آج در حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو راضی کیا کہ ہم اس گھر کو فروخت کر کے کسی اور جگہ گھر خرید لیتے ہیں، کیونکہ یہاں ہمارا پڑوس اچھا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے ہی نہیں، اپنے پڑوسیوں سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ آج ہمارے بچے کمسن ہیں، کل بڑے ہوں گے تو اپنے پر بھی بوڑھے پڑوسیوں کے اثرات پڑیں گے۔ یہی سوچ کر ہم نے نیا گھر بھی بدل لیا اور ایک نئے محلے میں مکان خرید کر شفٹ ہو گئے۔ فرینڈز، میں آپ کو بتاؤں کہ نیا گھر خریدنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ وہاں کے مکینوں کے بارے میں پوری معلومات لے لیں، کیونکہ شاکر اور مہتاب جیسے لوگ بھی تو وہاں کئی مکین ہو سکتے ہیں۔